وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس، سزا یافتہ افراد کے ٹی وی چینلز پر انٹرویوز کا نوٹس، پیمرا پروڈکشن آرڈر پر اسمبلی آنے والے افراد کے انٹرویوز کا نوٹس لے، اجلاس میں فیصلہ، خواجہ آصف کے بطور وزیر دفاع اقامہ رکھنے کی تحقیقات کا بھی فیصلہ کر لیا گیا۔ محترم آصف زرداری صاحب نے 134 دفعہ وہ ملک سے باہر گئے، 1 ارب 42 کروڑ روپیہ ان وزٹس پہ جو ہے وہ خرچ ہو گئے۔ نواز شریف صاحب جو ہیں 262 دن وہ ملک سے باہر دوروں پہ رہے، 1 ارب 84 کروڑ روپیہ انہوں نے اپنے بیرونی دوروں پہ خرچ کر دی۔ آصف زرداری نے بیرونی دوروں پر 1 ارب 42 کروڑ روپے خرچ کیے، نواز شریف نے 1 ارب 84 کروڑ لٹائے۔ خواجہ آصف وزیر دفاع اور وزیر خارجہ بھی رہے، اقامہ ہولڈر بھی تھے، 20 لاکھ روپے ماہانہ مل رہا تھا۔ کابینہ اجلاس کے بعد شفقت محمود کی میڈیا بریفنگ، بتایا جو فضول خرچیاں ہو رہی تھی وہ سوچ کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پارلیمان کے اندر سے ہی پارلیمان پر حملہ کیا جا رہا ہے، کفایت شعاری کے نام پر کمیٹیوں کو کام سے روکا جا رہا ہے، بہتر ہوگا چیئرمین سینٹ مستعفی ہو جائیں، بلاول بھٹو کا صادق سنجرانی کو مشورہ، قائمہ کمیٹیوں سے متعلق فیصلہ واپس لیا جائے، چیئرمین سینٹ سے مطالبہ۔ اپوزیشن نے چیئرمین سینٹ کے خلاف قرارداد جمع کرا دی، اپوزیشن کے 38 سینیٹرز کے دستخط ہیں، حزب اختلاف کو 67 اور حکومت کو 36 ارکان کی حمایت حاصل۔ مریم نواز پر جعلی ٹرسٹ ڈیڈ دینے کا الزام، نیب نے درخواست دائر کر دی، احتساب عدالت کا مریم کو 19 جولائی کو پیش ہونے کا حکم، مریم نواز کی طلبی قانون کا مذاق اڑانا ہے، عدالت ایون فیلڈ فیصلہ معطل کر چکی ہے، مریم اورنگزیب کا رد عمل۔ وزیر اعظم عمران خان کل معاشی ٹیم کے ساتھ کراچی پہنچیں گے، بزنس کمیونٹی سے خطاب اور مسائل سنیں گے، حکومت معاشی سرگرمیاں بڑھانے کے لیے پرعزم ہے، گورنر سندھ کا ٹویٹ۔ سی این جی مہنگی، ڈیزل اور پیٹرول بھی مہنگا، کراچی کے ٹرانسپورٹرز بھر گئے، کل ہڑتال کی کال دے دی، کراچی سے اندرون سندھ جانے والی گاڑیاں بھی بند ہوں گی، ٹرانسپورٹ اتحاد کا گورنر ہاؤس کے سامنے دھرنے کا اعلان۔ کراچی میں اورنج لائن منصوبہ 4 سال گزرنے کے بعد بھی نامکمل، سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار، اورنگی ٹاؤن جانے والی سڑک پر حادثات معمول بن گئے، عوام ذہنی دباؤ میں مبتلا۔ ضم شدہ قبائلی اضلاع کی 30 سے زائد اسٹیل ملز گزشتہ 9 روز سے بند، ملز مالکان کہتے ہیں قبائلی اضلاع کو 5 سال کے لیے ٹیکس سے مستثنا قرار دیا گیا تھا، اس کے باوجود بھی 17% ٹیکس نافذ کر دیا گیا، 11 جولائی سے احتجاج کا اعلان۔ لاہور میں ضلع انتظامیہ کی کارروائی، ماڈل ٹاؤن سے متصل 2 پارک سیل کر دیے، پارک نون لیگ کے زیر استعمال تھے، سابق وزیر اعلیٰ کے کیمپ آف کنگ پارک میں ہوتی تھی۔ ہری پور تربیلا جھیل کشتی حادثہ، ڈوبنے والے افراد کی تلاش 7ویں روز بھی جاری، پہلے روز 4 بچوں کی لاشیں اور 10 افراد کو نکالا گیا تھا، کشتی پر 40 سے 50 مسافر سوار تھے۔ السلام علیکم، آج 6 بجے میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید، میں ہوں کرن رسوی اور میں ہوں علی عابد۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ کراچی میں اورنج لائن منصوبہ 4 سال گزرنے کے بعد بھی مکمل نہ ہو سکا، اورنگی ٹاؤن جانے والی سڑک پر حادثات معمول بن گئے ہیں، عوام ذہنی دباؤ کا شکار ہیں۔ منصوبے کا سابق وزیر اعلیٰ سندھ قائم علی شاہ نے سنگ بنیاد رکھا تھا، ابتدا میں زور و شور سے کام ہوا، لیکن عید کے بعد سے ایک اینٹ تک نہ ہلائی گئی۔ نمائندہ آج نیوز کامران شیخ اس وقت وہاں موجود ہیں، ان سے مزید بات کرتے ہیں۔ کامران بتائیے گا کہ اورنج منصوبے کے التوا سے عوام کس قسم کی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں اور کیا کہنا ہے، کب تک مکمل ہوگا؟ جی بالکل، دیکھیں یہ کہا گیا تھا کہ 1 سال میں منصوبہ مکمل ہو جائے گا، اس وقت میں یہاں موجود ہوں، 1 سال کا کہا گیا تھا، اورنج لائن بس کا یہ منصوبہ تھا جو کہ اورنگی ٹاؤن کے مکینوں کے لیے بہت ہی ایک بہتر ہوتا، لیکن 4 سال گزرنے کے باوجود یہ منصوبہ مکمل نہیں ہو سکا ہے۔ عوام کو اس منصوبہ نامکمل ہونے سے شدید ذہنی اذیت میں عوام مبتلا ہے، کیونکہ جا بجا ٹوٹ پھوٹ، جا بجا پانی کا جمع ہونا یہاں پر ایک نئی مشکل پیدا کرتا ہے۔ کچھ لوگ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی ہم بات کرتے ہیں۔ یہ یہاں کھڈے کھودے ہوئے سامنے ایک دم گاڑیاں یہاں اندر گر جاتی ہیں،
اور یہ جو ہے یہ کب کا انہوں نے کام شروع کیا ہوا ہے, ہمیں اتنی دقت ہوتی ہے. 26 رمضان پچھلے میرے بیٹے کے یہاں ایکسیڈنٹ ہوا زبردست, ابھی تک وہ کامیاب نہیں ہے, اس کا ہیڈ انجری ہوئی ہے زبردست قسم کی. یہاں آج دن صبح دیکھیں شام دیکھیں ایکسیڈنٹ ہوتے رہتے ہیں. درخواست یہی کریں گے کہ جتنی جلدی ممکن ہے منصوبہ پورا کیا جائے تاکہ عوام کی مشکلات میں آسان ہو. اس کا باقاعدہ آپ کو بتاتا چلوں کہ جو سنگ بنیاد رکھا تھا وہ سابق وزیر اعلیٰ سندھ قائم علی شاہ نے رکھا تھا, اور اس کے بعد یہ کہا گیا تھا کہ اس کو مکمل کر لیا جائے گا. اور اب سے کچھ دن قبل جو ہے وزیر اعلیٰ سندھ موجودہ جو مراد علی شاہ ہیں, انہوں نے بھی یہ دعویٰ کیا کہ حکومت کا گرین لائن منصوبہ چلنے سے پہلے اورنج لائن کو فعال کر دیا جائے گا. ترقیاتی کام چل رہا ہے, پانی یہاں جمع ہوتا ہے, یہاں ایکسیڈنٹ بھی جو ہے وہ معمول بن گئے ہیں, لوگوں کو شدید دشواریوں کا سامنا ہے, خاص طور پر جو اورنگی ٹاؤن کے مکین ہیں ان کو وہ بھی شدید ذہنی اذیت میں مبتلا ہیں. جی ادھر ضم شدہ قبائلی اضلاع کی 30 سے زائد اسٹیل ملز گزشتہ 9 روز سے بند پڑی ہیں. کارخانہ دار کہتے ہیں قبائلی اضلاع کو 5 سال کے لیے ٹیکس سے مستثنا قرار دیا گیا تھا, اس کے باوجود بھی 17% ٹیکس نافذ کر کے ظلم کیا جا رہا ہے. ٹیکس سے انڈسٹریز اور مزدور دونوں متاثر ہو رہے ہیں. اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ آج نیوز عزم رحمان سے. عزم, اسٹیل ملز مالکان کا موقف کیا ہے؟ جی بالکل, ہم قبائلی جو اضلاع ہے خیبر پختونخوا کے خیبر کا علاقہ باڑہ, یہاں پہ ہم اس وقت موجود ہیں. یہاں پہ جو اسٹیل ملز ہیں جب سے بجٹ پاس ہوا ہے اسٹیل ملز یہاں کی بند پڑی ہیں, جس کی وجہ سے جو یہاں پہ مزدور وغیرہ ہیں وہ بھی متاثر ہو رہے ہیں, جس کی وجہ سے قومی خزانے کو بھی جو ہے کروڑوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے. پچھلے 9 دن سے یہ انڈسٹریز اسٹیل ملز کی یہاں پہ بند پڑی ہیں. آل فاٹا اسٹیل ملز ایسوسیشن کے صدر ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلم افریدی صاحب. سب سے پہلے مجھے یہ بتا دیں جو اسٹیل ملز پورے فاٹا میں جو قبائلی اضلاع ہے ضم شدہ اس میں بند پڑی ہے, کیا وجوہات ہیں؟ یہ کم جو جون میں بجٹ پیش کیا گیا اس میں فاٹا پر 17% FED ٹیکس لگایا گیا, تو اس کی وجہ سے یہ فیکٹری بند ہو گئی. تمام تر فیکٹریاں بند پڑی ہیں پچھلے 9 دنوں سے. پچھلے 9 دنوں سے تمام فاٹا کے جتنے بھی اسٹیل مل ہیں وہ سارے بند ہیں, اور مزدور اسی طرح آپ دیکھ رہے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا, اس کی وجہ سے تو کافی نقصان ہو رہا ہوگا, تو آپ کیا کر رہے ہیں پھر؟ بہت نقصان ہو رہا ہے. ہر فیکٹری میں ہزاروں کی تعداد میں ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ مزدور کام کرتے ہیں, تو اس کے چولہے بند ہو گئے. تو ابھی کیا پلان ہے آگے آپ لوگوں کا؟ آگے ہمارا پلان ہے کہ انشاءاللہ ابھی تو احتجاجاً سب بند کر دیے گئے, اور 11 تاریخ سے ہم فرنٹیئر روڈ پر اسٹرائک کر رہے ہیں. وہاں پر ہم احتجاجی کیمپ لگائیں گے, سارے مزدور ہمارے ساتھ ہوں گے, سارے علاقے کے لوگ ہمارے ساتھ ہوں گے. انشاءاللہ جب تک ہمارا یہ بات نہیں مانے گا تو ہم اس وقت تک احتجاج کریں گے, کیونکہ یہ ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے. 25ویں آئینی ترمیم میں ہمیں 5 سال ایگزیمپشن دیا گیا, تو اسی وجہ سے ہم یہ حق مانگ رہے ہیں. حوالے سے آپ سے کسی کی بات وغیرہ ہوئی ہے, کوئی جو آپ کا یہاں پہ علاقے کا لوکل MNA وغیرہ ان سے کوئی بات ہوئی ہے آپ کی؟ ہاں, ہمارا تو MNA منسٹر سارے لوگوں کے ساتھ بات ہو گئی ہے, لیکن بات ماننے کو تیار نہیں ہے ابھی تک. اچھا, یہ مجھے بتا دیں کہ یہاں پہ کتنی اسٹیل مل کی انڈسٹریز ہیں؟ یہاں سارے فاٹا میں تقریباً 30 کے قریب 30-32 کے قریب اسٹیل مل ہے. ادھر ہمارا واحد ایک جو انڈسٹری ہے وہ لوہے کی ہے. یہ لوکل لوگوں نے ہم نے روزگار دیا ہے, اور احتجاجاً ہم نے بند کر دیا, کیونکہ ہمارا ساتھ وعدہ کیا تھا گورنمنٹ نے 5 سال 2023 تک تم کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں ہے, لیکن وہ اپنے بعد سے مقرر ہو گیا اور ہمارے اوپر ٹیکس لگایا. ہم نے فیکٹری احتجاجاً نہیں بند کر دیا, ہم نے فیکٹری ہم چلا نہیں سکتا ہے. اگر 2023 میں بھی یہ ٹیکس لگ جائے گی پھر بھی ہم نہیں چلا سکتا ہے, کیونکہ ہمارا بہت دور علاقہ ہے, ہر طرف نقصانات ہے, ہمارا نہ فیسلٹی ہے. ادھر دیکھ لو کوئی چیز نہیں ہے, کوئی چیز کا نام ہی نہیں نا. ہم پنجاب کے ساتھ پاکستان دوسرے لوگوں کے علاقوں کے ساتھ ہم کمپیئر کر رہے, لیکن ہم نہیں کر سکتے. ہمارا بیکورڈ علاقہ ہے, بہت نقصانات ہوا. فیکٹری بند ہے, سب فیکٹری بند ہے, 30 فیکٹری 29 فیکٹری بند پڑے ہیں, لیکن ایک فیکٹری کے پیچھے لاکھوں کا انویسٹمنٹ وہ خرچے ہو رہی ہے لیبر کا, کیونکہ ہم نے لیبر اس طرح لیبر ہے کہ ہم نے لیبر مشکل سے پیدا کیا. ادھر کوئی آنے کے لیے تیار بھی نہیں ہوتا ہے. جب آیا تھا نا تو ہم نے وہ بند کر دیا. لیبر ہم فارغ نہیں کر سکتا ہے, کیونکہ وہ لیبر ایک کانٹریکٹ پہ آئے ہیں کہ ہم 3 مہینے 4 مہینے کام دیتا ہے, لیکن ہمارا ساتھ ظالمانہ کام کیا, اور یہ اس طرح کیا کہ ہمارا لوگوں کا معیشت تباہ و برباد ہو گیا. ہمارا تو صرف ادھر ایک انڈسٹری ہے, ایک انڈسٹری کے اندر جو ڈریک کام کر رہے ہیں وہ 200-250 بندے کام کر رہے ہیں. آج وہ سب لوگ فارغ ہے,
ہے, یہ دیکھ لو اس کے پاس کھانے کا پیسے نہیں ہے, ٹکٹ کا پیسے نہیں, واپس جانے کا پیسے نہیں ہے, یہ سب غریب لوگ مر جائیں گے. اور انشاءاللہ ہم ہڑتال وہاں تک کریں گے, یہ فیکٹری بند کر دیں گے. ہمارا جو شاہراہ ہے افغانستان کابل کے ساتھ جو لگا ہوا ہے وہ بھی ہم انشاءاللہ 11 تاریخ سے بند کر دیں گے. ایک تو یہ ہے کہ ڈائریکٹ اس کی جو لیبر ہیں وہ تقریباً 10,000 کے قریب ہیں, اور انڈائریکٹ جو ان کے ساتھ انوالو ہے وہ تقریباً 20 سے زیادہ ہیں. تو اب ان لوگوں کی الگ الگ بزنسز ہیں, وہ ان لوگوں کے ساتھ پھر ان لوگوں کی وہ ایک الگ وہ سائیکل بنتی ہے. تقریباً لاکھوں میں یہ جو تعداد ہے لاکھوں میں بنتی ہے. اچھا, لاکھوں میں بنتی ہے, اور یہ سب متاثر ہو رہے ہیں اس وقت. اور جو پنجاب کا لیبر تھا وہ کہاں پہ, وہ واپس جا چکے کہ نہیں یہیں پہ موجود؟ کچھ ہیں جن کے کانٹیکٹس ہیں وہ ابھی بھی ہمارے ساتھ ہیں, اور جن کے کانٹیکٹس ختم ہوئے وہ ہو گئے ہیں واپس. پنجاب سے ادھر آئے ہیں کام کرنے کے لیے, ادھر پشاور آئے ہیں. اگر ادھر ہمارا گزارا ہوتا ہے ہم یہ زمیندارہ چھوڑ کر ادھر کیوں آتے ہیں؟ یہ ایک فیکٹری سے آیا ہے, آگے عید ہمارا آ رہا ہے, ہم بڑے مشکل سے آئے ادھر. ایک مہینہ ابھی ادھر کس طرح بیٹھیں گے ان لوگوں کے ساتھ؟ ٹھیک ہے, میں تو صرف عمران خان سے یہ بات کرتا ہوں, اگر ہم غریبوں سے یہ ووٹ لیے تو کس لیے لیے؟ اگر ہمیں اپنا حق ہی نہیں دینا, ہمارے چولہے بند کرنے تو کیوں ہم سے ووٹ لیے ہیں؟ جیسے کہ آپ نے مزدوروں کی, انڈسٹریلسٹ جو ہے سب کی باتیں سنی. یہاں پہ جو کاروبار ان کا یہاں پہ بند ہے پچھلے 9 دنوں سے, اس کی وجہ سے نہ صرف مزدور بلکہ انڈسٹریلسٹ بھی جو ہے یہاں پہ متاثر ہو رہے ہیں, اور قومی خزانے کو بھی کافی زیادہ نقصان ہو رہا ہے. اور یہ سب کے سب یہی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ جو ٹیکس عائد کیا گیا ہے, فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی جو عائد کی گئی ہے 17%, اس پہ جو ہے ایک بار پھر جو وفاقی حکومت ہے اس کو نظر ثانی کرنی چاہیے. جی فوری خبر آپ کو دیں کہ جہلم میں مسلم لیگ نون کا ورکرز کنونشن بدنظمی کا شکار ہو گیا ہے. 2 گروپوں کے مابین شدید نعرے بازی اور اسٹیج پر چڑھنے کی کوشش کے دوران کارکنان نے آپس میں لاتوں اور مکوں کا استعمال کیا ہے. اپڈیٹ لیں گے آج نیوز کے نمائندے شہباز بٹ سے. شہباز, بتائیے گا وجہ کیا بنی بدنظمی کی؟ جی بالکل, آج جو مسلم لیگ نون کا ورکرز کنونشن ایک مقامی ہوٹل میں منعقد ہو رہا ہے, وہاں پہ 2 گروپوں کے درمیان اسٹیج پہ چڑھنے کے دوران جو ہے لاتوں اور مکوں کا آزادانہ استعمال ہوا ہے, شدید نعرے بازی ہوئی ہے. اس وقت جو ورکر کنونشن ہے وہ جاری ہے, لیکن بدنظمی دیکھی جا رہی ہے. 2 گروپ جو ہے ان کی کوشش ہے کہ دونوں جو ہے اسٹیج پہ ان کے قائدین جو چڑھے, اس کے علاوہ کارکنان جو ہے وہ بھی آپس میں شدید نعرے بازی کر رہے ہیں. ان کی بھی یہ کوشش تھی کہ اسٹیج پہ چڑھا جائے اور قائدین کے ساتھ تصویریں بھی بنائی جائیں. اس دوران جو ہے لاتوں اور مکوں کا جو فاروق ہے مسلم لیگ نون کے رہنما, ان کا تعلق گرمالا گروپ سے ہے, جبکہ دوسرے جو کارکن تھے ان کا نوزادہ اقبال مہدی گروپ سے تعلق ہے. ان کے درمیان جو ہے لاتوں اور مکوں کا آزادانہ استعمال ہوا ہے. اس دوران جو ہے قائدین جو ہے آئے ہیں, انہوں نے آپس میں جو ہے ان کی جو ہے وہ مداخلت کر کے بیچ بچاؤ کرایا, لیکن اس کے باوجود جو ہے ابھی تک نعرے بازی بھی جاری ہے اور کنونشن بھی ساتھ ساتھ اس وقت شاید. بہت شکریہ شہباز بٹ آپ کا. اور اب آپ کو بتائیں کہ کل کراچی میں پہیہ جام ہڑتال ہوگی. صدر کراچی ٹرانسپورٹ اتحاد ارشاد بخاری کا کہنا ہے کہ CNG ڈیزل اور پیٹرول مہنگا ہونے کے خلاف ہڑتال کی کال کی ہے. کل کراچی میں بسیں, منی بسیں اور کوچز نہیں چلیں گی. کراچی سے حیدرآباد اور اندرون سندھ جانے والی گاڑیاں بھی بند ہوں گی. صدر کراچی ٹرانسپورٹ اتحاد ارشاد بخاری نے پہیہ جام ہڑتال کا اعلان کر دیا. احتجاجاً گورنر ہاؤس کے باہر دھرنا بھی دیا جائے گا. ارشاد بخاری کے مطابق سندھ کے مختلف ٹرانسپورٹ تنظیموں نے ہڑتال کی حمایت کا اعلان کیا ہے, جس میں سندھ بس آنرز ایسوسی ایشن, سندھ ایئر کنڈیشن بس آنرز ایسوسی ایشن اور سندھ وین آنرز ایسوسی ایشن شامل ہیں. کراچی کا علاقہ ناظم آباد غیر قانونی تعمیرات کا گڑھ بنتا جا رہا ہے. بلڈر مافیا 2 منزل کی اجازت لے کر 5 سے 10 منزلہ عمارت بنا ڈالتا ہے. لاکھوں لگا کر کروڑوں کمائے جا رہے ہیں. ناظم آباد نمبر 1, 2 اور 3 سب سے زیادہ اس حوالے سے متاثر ہیں. شکیل نقوی مزید بتائیں گے. شہر کراچی ہے یا کنکریٹ کا جنگل, جدھر نظر دوڑائیں غیر قانونی تعمیرات کی بھرمار ہے. ناظم آباد ہمیشہ سے شہر کا باوقار اور پوش علاقہ رہا ہے, لیکن اب بلڈر اور پوشن مافیا کے شکنجے میں پھنس چکا ہے. بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی ملی بھگت سے ناظم آباد نمبر 1, 2 اور 3 میں 216 اور 300 اور 400 گز پر پوشن اور 5 سے 10 منزلہ بلڈنگز تعمیر کی جا رہی ہیں. بلڈر مافیا پہلے گراؤنڈ پلس 2 کی اجازت لیتا ہے اور پھر اونچی عمارتیں اور پوشنز بنا دیتا ہے. ان غیر قانونی تعمیرات کو پوچھنے والا کوئی نہیں. خود بنواتی ہے SBCA, کوئی مطلب روڈ پہ بلڈنگ بن رہی ہے, دنیا دیکھ رہی ہے, گورنمنٹ کا آفیسر ہے, آپ آتے جاتے دیکھ رہے ہیں, آپ کو نظر نہیں آ رہی بلڈنگ بنتی ہوئی. یہ ہائی رائز بنا دیتے جس سے بہت سارے ایفیکٹ پڑتے ہیں ہمارے روزمرہ کے ماحول میں. پانی کا مسئلہ ہو جاتا ہے, سیوریج کا نظام درم برم ہو جاتا ہے, ٹریفک کا مسئلہ ہو جاتا ہے.
रिश्वत, सिफारिश और ताकत ने शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करके रख दिया है। कराची का कोई इलाका ऐसा नहीं जहां बिल्डर माफिया का राज ना हो। शकील नकवी, आज न्यूज़, कराची। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने कराची में लूट मार करने वाले सफेद करोला गिरोह का कला कमा कर दिया। गिरोह का सरगना अहम इदारे का रिटायर्ड एहलकार है जो 2.5 बरस से वारदातें कर रहा था।